طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 10 سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا سبق کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کرام میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کرام پر فوقیت دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اگر امت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عظمت عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ اگر آپ کسی بھی ایک صحابی کی اتباع کر لیتے ہو تو آپ کی اخروی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ صحابہ کرام آپ کے جانثاروں میں تھے اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صحبتیں برداشت کی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی تلاش کے لیے برسوں جو مصیبتیں برداشت کی، ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آگے ہمارے پاس میں تمام باتیں آئیں گی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو تلاش کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے بندے جو برگزیدہ ہے، بڑے مرتبے والے ہیں، ہمیشہ حق کی تلاش میں لگے بھی رہتے ہیں۔ اگر انہیں حق حاصل نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، اس کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اگر انہیں حاصل نہ ہو اس وقت تک یہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کا کبھی بھی معنی نہیں ہوتے۔ اب اس حق کی تلاش میں سب سے پہلے تو ان میں جو دو باتیں بتائی گئی، ایک استقامت کے ساتھ رہتے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان باتوں پہ چلتے ہوئے اگر ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس کو ان کی زندگی میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر رہتی ہے، صرف خیال رہتا ہے تو حق کی تلاش کا خیال رہتا ہے۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ یہ ان کی صفت بتائی گئی۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز مانا جاتا ہے، رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔
اب ایران جو ہے علم و ہنر کے اعتبار سے کتنی اہمیت رکھتا تھا، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہیں پہنچا تھا، تو وہاں کی تہذیب اور معاشرت کے چرچے جو ہے پوری دنیا میں عام ہونے لگے تھے۔ اب مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ ایسے حالات کے اندر جو ہے زرتشتی مذہب کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے زرتشتی کیا ہے۔ تو زرتشت جو ہے ایک ایسے مرد کا نام ہے جو بادشاہ کی نسل سے تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی نے آتش پرستی کا دین ایجاد کیا تھا۔ اب دنیا کی اولین حکومت کا قیام ہوا، وہی عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ اس جانب ان کی کوئی توجہ نہیں، توجہ صرف تھی، لگن صرف تھی تو حق کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار ہیں۔ ان کے والد بھی جو ہے ایک آتش پرست تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان فارسی پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، بہت چاہتے تھے، اس لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمر ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا تھا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے طلبہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے بچپن ہی میں اتنا علم حاصل کر لیے تھے کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا تھا، مگر اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا جہاں عیسائیوں کی یہ آتش کدوں کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رودات اپنے والد کو سنائی۔ صبح سے شام تک جو گرجا گھر میں جتنی انہوں نے کارکردگی وہاں پہ ہوئی، وہ تمام باتیں، پورا منظر کشی اپنے والد کے سامنے پیش کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ملک شام جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی کیا کرتے ہیں، وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ اب پادری جو کہتے ہیں، جو عیسائیوں کا جو مذہبی مبلغ ہوتا ہے، پوپ جسے کہتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام،
नीनवा और उमरिया तक सैकड़ों मील का सफर तय किया और तलाश हक की खातिर कड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की। बिलाखिर उमरिया के राहिब ने उन्हें ये बताया कि अनकरीब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबूस होंगे, यानी एक पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पैदा करेगा। और वो अनकरीब का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसके लिए अब ज्यादा वक्त इंतजार करने की जरूरत नहीं, और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर आएंगे। आगे क्या निशानी बताता है वो राहिब कि वो खजूरों वाली जमीन की जानिब हिजरत करेगा, उसके मानने वाले परवानों की मानिंद उसके अतराफ जमा रहेंगे। ये एक निशानी बताया। तुम इसकी जाहिरी निशानियों से उसे पहचान लोगे। राहिब ने क्या कहा कि जो जाहिरी निशानियां तुमको मैं बता रहा हूँ उससे आप उन्हें पहचान लेंगे कि वाकई ये वही पैगंबर है, वही नबी है जो राहिब ने कहा। तो राहिब क्या कहता है आगे कि ऐ सलमान सुन, उसकी निशानी ये होगी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा, वो हदिया कबूल करेगा और उसके शानों के दरमियान नबुवत की मोहर होगी। ये 3 निशानियां बताए। अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु अब खजूरों वाली जमीन तक पहुंचने के लिए बेकरार रहने लगे। अब जब 3 निशानियां राहिब के जरिए हजरत सलमान ने सुन ली, अभी हजरत सलमान ने ईमान नहीं लाए, अभी सिर्फ उन्हें हक की तलाश है। उनका दिमाग जो है हक को तलाश करने की जुस्तजू में भटक रहा है। ऐसी सूरत में जो है वो बेकरार है। उन्होंने लोगों से इस सरजमीन के मुतालिक दरियाफ्त किया। दरियाफ्त करने के बाद, पूछने के बाद उन्हें पता चला कि यह अरब की एक बस्ती मदीना है, जिसे राहिब ने खजूरों वाली जमीन कहा। इत्तेफाक से उसी जमाने में उमरिया में अरबों का एक काफिला आया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तमाम माल व असबाब उसके हवाले कर दिया और उस काफिले में शामिल हो गए। वादी कुरा पहुंचते ही काफिले वालों ने उन्हें एक यहूदी के हाथों गुलाम की तरफ फरोख्त कर दिया। देखो हजरत सलमान फारसी जो है हक के तलाश के लिए कितनी मुसीबतें सह रहे हैं। इस यहूदी ने भी इन्हें मदीने के एक दूसरे यहूदी के हवाले कर दिया। इस तरह हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त तकलीफों का सामना करते हुए खजूरों वाली जमीन तक पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें पहुंचा दिया। अगर हम हक की तलाश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल यकीनन हमारी मदद करता है। इससे हम ये सबक भी हासिल कर सकते हैं। वो आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए बेचैन रहने लगे। एक दिन वो अपने यहूदी आका के बाग में दरख्त पर चढ़ रहे थे कि किसी ने बाग के मालिक को यह खबर सुनाई कि क़बा में चंद लोग एक शख्स को अपना नबी कह रहे हैं। अब हजरत सलमान जो है एक बाग में थे, दरख्त पर चढ़े हुए थे। अब वहां पर उनका जो मालिक था वो यहूदी था। उसके पास किसी ने आकर यह खबर दी कि क़बा में चंद लोग एक शख्स को अपना नबी कह रहे हैं और उसके गिर्द जमा हो रहे हैं जो राहिब ने हजरत सलमान को कहा था। अब हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो गए कि अब कब मैं उनके पास पहुंच सकता हूँ। वो कुछ खजूरें अपने साथ लाए थे। अब हजरत सलमान फारसी जो है राहिब ने जो 3 बातें बताया उसको चेक करने के लिए हजरत सलमान फारसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का इरादा करते हैं और कुछ खजूरें अपने साथ लेते हैं। उन्होंने खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर दिया, आपकी खिदमत में जो खजूरें पेश की, तो ये कहकर खजूरें पेश की कि ये सदक़े का माल है, यानी ये सदका है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان فارسی یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے، انہیں پہلی جو نشانی راہب نے بتایا تھا تو وہ پوری ہو گئی، اور یہ صادق ہوئی کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کے پاس پہنچے اور اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اپنے لیے، یعنی پھر آپ خود بھی کھائے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تقسیم کیے۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی جو راہب نے بتائی تھی۔ اب تیسری نشانی کے لیے یہ بے چین رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں اور اسی کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کب تیسری نشانی بھی پوری ہوتی ہے۔ اب ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کی جانب محفل میں بیٹھے ہوئے، اس وقت آپ کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا۔ یہ بھی ایک طرح کی اللہ کی مدد ہے، ہوا کا چلنا، کپڑے کا سرکنا، اور آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت سلمان فارسی اب مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ اس کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اگلے باتیں ہیں وہ ہم اس کے بعد میں پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں اور ایک ہی وقت میں یہ پورا ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا پارٹ 2 حصہ بہت جلد سینڈ کروں گا، اور اس طریقے سے یہ آج کا پہلا پارٹس ختم ہوا۔ انشاءاللہ آن قریب دوسرا پارٹس میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔